پیارے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا میزبان علی عادل خان روح کی غذا پروگرام لے کر حاضر ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں راہ سکون چینل۔ پیارے دوستو، اب رمضان المبارک کا یہ بابرکت مہینہ ہم سب کی زندگیوں سے اب رخصت ہو چکا ہے۔ اس موقع پر آپ سے ایک سوال ہے دوستو، اور اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر ایمانی کیفیت کے ساتھ بتائیں کہ کیا آپ اور ہم رمضان کے اس مہینے کے حق کو ادا کر پائے ہیں؟ ذرا سوچیں، آنکھیں بند کریں اور پھر بتائیں۔ شاید آپ سب کے ضمیر نے اور دل نے یہ گواہی دی ہے کہ ہم اس کا حق ادا نہیں کر سکے، لیکن پھر بھی دوستو، رمضان کے اس بابرکت مہینے میں روزہ، نماز، دعائیں اور اس کے علاوہ تلاوت وغیرہ ہم سب نے کی، نسبتاً بہتر کی۔ لیکن آج ہم آپ سے اس کے اصل مقصد کو شیئر کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن سب سے پہلے ایک سوال، چونکہ بات تقریروں سے کم سمجھ میں آتی ہے، مذاکرے سے زیادہ سمجھ میں آتی ہے، تو یہ ایک مذاکرہ ہے۔ دوستو، کیا آپ کو کوئی ایسا شخص ملا جس کو آپ یا آپ کے والدین میں سے کوئی پچھلے 20 یا 25 برسوں سے اپنی زکوٰۃ دے رہے ہوں، اور آج یا اس مہینے آن کر اس نے آپ سے یہ کہا ہو کہ اب میں زکوٰۃ لینے والا نہیں بلکہ زکوٰۃ دینے والا بن گیا ہوں؟ شاید ہی کوئی ایسا ہوگا جو یہ کہے گا کہ ہاں، فلاں شخص میری زندگی میں آیا اور اس نے یہ کہا ہو۔ دراصل یہ رہا ہے کہ جن لوگوں کو ہمارے والدین اور بڑے زکوٰۃ دیتے چلے آئے، ہم بھی انہیں کو زکوٰۃ دیتے چلے آ رہے ہیں۔ نتیجہ یہ ہے کہ وہ زکوٰۃ لینے والے ہیں اور اللہ نے ہمیں زکوٰۃ دینے والا بنا رکھا ہے، جبکہ زکوٰۃ کا مقصد یہ نہیں تھا۔ زکوٰۃ کا مقصد تھا کہ سماج سے آپ کو اور ہمیں مل کر غربت کو دور کرنا ہے۔ ہم کو کاروباری اسٹیبلشمنٹس کرنے ہیں، ہم کو بزنس اور تجارت کی طرف لوگوں کو جوڑنا ہے اور بلانا ہے، اور بڑے بڑے ادارے اور بڑے بڑے انسٹیٹیوشنز کا اسٹیبلشمنٹ کرنا ہے۔ زکوٰۃ کا یہ مقصد تھا، اور جو انسانی بنیادی ضرورتیں ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے ہمیں اس مہینے میں زکوٰۃ نکال کر اس کی تیاری کرنی چاہیے تھی، یعنی انفراسٹرکچر تیار کرنا چاہیے تھا۔ لیکن ہم ایسا کچھ نہیں کر پائے، پچھلے 50 برسوں سے کچھ نہیں کر پائے، اور آئندہ بھی کوئی پلان نہیں ہے۔ اس کے بارے میں اگر نہیں سوچا تو آپ یقین مانیے زندگیاں گزرتی چلی جائیں گی، زکوٰۃ لینے والا زکوٰۃ لینے والا بنا رہے گا اور چند لوگ زکوٰۃ دینے والے بنے رہیں گے۔ کروڑوں روپیہ شادی پر خرچ کرنے والی یہ قوم اور کروڑوں اربوں روپیہ مکانوں پر خرچ کرنے والی یہ قوم اپنے بچوں کے ایڈمیشن کے لیے غیروں کے در پر لائن میں لگی ہوئی ہے، علاج کرانے کے لیے لائن میں لگی ہوئی ہے۔ اپنے نہ تو علاج کرانے کے لیے اچھے ہاسپٹلز ہیں، اور نہ بچوں کو اچھی تعلیم دلانے کے لیے اچھا کوئی ان کی کالونیز میں اچھا کوئی اسکول ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ مسلم ڈومینیٹڈ ایریاز میں لوگ باہر سے کھانے کے لیے آتے ہیں کہ کھانا وہاں اچھا ملتا ہے، چلو کھانا کھائیں گے۔ لیکن افسوس کی بات یہ کہ ان کے ہاں کوئی ایسا ادارہ نہیں ہے کہ لوگ یہ کہیں کہ چلو مسلم کالونیز میں وہاں پر تعلیم حاصل کریں گے، چلو مسلم کالونیز میں وہاں اچھے علاج کرائیں گے۔ نہیں، ناٹ ایٹ آل۔ عمر بن عبدالعزیز کا دور تھا خلافت کا، ان کے پاس زکوٰۃ کا مال آتا ہے، فرمانے لگے کہ اس کو غریبوں میں تقسیم کر دو۔ بتلایا گیا اسلامی سلطنت میں اب کوئی غریب نہیں بچا ہے۔ فرمایا اسلامی لشکر تیار کرو۔ کہا گیا کہ اسلامی لشکر تو پوری دنیا میں پہلے سے گھوم رہے ہیں۔ فرمایا ان نوجوانوں کی مہر کا انتظام کرو جن کے نکاح مہر کی رقم دستیاب نہ ہونے کی وجہ سے نہیں ہو سکے۔ فرمایا وہ بھی انتظام کر دیا گیا، لیکن مال غنیمت میں ابھی بھی مال بچا ہوا ہے۔ فرمایا قرض داروں کے قرض ادا کرو۔ بتایا گیا کہ تمام مقروضین کے قرض بھی ادا کر دیے گئے ہیں، لیکن مال غنیمت میں ابھی بھی الحمدللہ مال بچا ہوا ہے۔ پھر فرمایا عمر بن عبدالعزیز نے کہ اچھا دیکھو، یہودی اور عیسائی اور غیر مسلموں میں سے اگر کسی پہ قرض ہے تو ان کے قرض ادا کرو، اور اگر ان کے کاروبار نہیں ہے تو ان کے کاروبار بھی کرانے کے لیے قرض ان کو دے دیا جائے۔ کہا گیا کہ یہ عمل بھی کر دیا گیا ہے، اور اس کے بعد بھی ابھی مال غنیمت میں بچا ہوا ہے۔ فرمایا اس مال کو یعنی اہل علم میں تقسیم کر دیا جائے۔ فرمایا یہ عمل بھی کر دیا گیا ہے، اہل علم کو ان کی ضرورت کے مطابق مال دے دیا گیا ہے۔ فرمایا اچھا ایسا کرو کہ بچے ہوئے مال سے گندم وغیرہ اور کچھ دانہ خریدو اور ان کو پہاڑوں پر ڈال دو، تاکہ مسلم خلافت میں پرندے بھی بھوکے نہ رہیں۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ ان کا جو دور خلافت تھا وہ صرف 30 مہینے کا تھا۔ 30 مہینے کے اندر انہوں نے اپنے ملک کا نظام ایسا قائم کیا تھا کہ کوئی غریب نہ بچا تھا، کسی پہ کوئی مقدمہ نہیں تھا، عدالتوں میں کوئی کیس نہیں تھا، کسی طرح کا کوئی پولیس اسٹیشن میں کوئی کیس یا معاملہ نہیں آتا تھا۔ آج دراصل نہ صرف ملک کو بلکہ پوری دنیا کو جہاں حق لوٹے جاتے ہیں، جہاں حکمران لوٹ مچاتے ہیں، وہاں سب جگہ اس وقت ضرورت ہے عمر بن عبدالعزیز والی خلافت کے دور کی۔ اگر ایسا دور آ گیا تو یقیناً پوری دنیا
امن اور شانتی کا گہوارہ بن جائے گی۔ تو دوستو، اگر ہم صرف زکوٰۃ کے نظام کو اسلامک پیٹرن پہ لے آئیں تو آپ یقین مانیے ہمارے سراؤنڈنگ کا ماحول تبدیل ہوگا اور لوگ زکوٰۃ کے نظام کو اور اسلامک بینکنگ سسٹم کو سمجھنے کی اور اس سے جڑنے کی کوشش کریں گے۔ اس ہنگامی اور ختم ہوتی دنیا میں آخری وقت میں ہی صحیح ہم لوگوں کو کوشش کرنی چاہیے کہ اس طرح کا ایک نظام قائم کرنے کی سوچ بنائیں، کوشش کریں کہ جس سے بندوں کا بھی بھلا ہو، دھرتی کا بھلا ہو اور ملکوں کا بھلا ہو اور اللہ بھی ہم سے راضی ہو۔ تو دوستو آئیے ہم سب عزم کرتے ہیں اور اس نظام کو قائم کرنے کے لیے آپ کے اسکرین پر جو نمبرز دیے ہیں ان پر رابطہ کر کے مشن فیوچر فاؤنڈیشن کے ساتھ مل کر اس نظام کو قائم کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ دوستو، اگر آپ کو راہ سکون چینل کی پیشکش پسند آتی ہے تو آپ سے درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے ہمارے ساتھ دین کی اس مجلس میں ہم سفر رہیں۔ وما توفیقی الا باللہ، اللہ نگہبان۔